دنیا میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑنے کے لیے عمر دراز کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کم عمری میں بھی بعض لوگ وہ کارہائے نمایاں انجام دے جاتے ہیں جو بھلائے نہیں بھولتے۔ خیر کے کام کے وہ تمام راستے جن کے ذریعے سے انسان فلاح کو پہنچ سکتا ہے کسی نوجوان میں جمع ہو جائیں تو پھر وہ دوسروں کے لیے قابل تقلید بن جاتا ہے، جس کی زندگی دیکھ کر کتنے لوگ اپنی زندگیاں بدلنے کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ حافظ مولوی جلال الدین شماس ابن اعجاز صاحب گولٹے ایک نوجوان عالم دین تھا۔ 22 سالہ یہ نوجوان بھٹکل کی قاضیہ اسٹریٹ کا ساکن، کم گو حمیت دینی سے سرشار اور نوجوانوں کی اصلاح کی فکر کا حامل تھا۔ نئی نسل کو دینی خطوط پر لانے کے لیے کی جانے والی فکروں اور کوششوں میں اپنی حاضری پابندی سے درج کرنا اس کا معمول تھا۔ مختلف اداروں کے ذمہ داروں کا تعاون کر کے خیر کے کاموں میں ہمیشہ معاون بنا رہا۔ اس کے شب و روز ایسے گزرے جیسے کسی بزرگ کی سوانح حیات کے اوراق پلٹ رہے ہوں۔ دوستی ایسی کہ زبان پر صرف اسی کا نام ہو، بچوں کے ساتھ شفقت ایسی کہ دل گرویدہ ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بڑوں کا احترام اور اساتذہ کی عزت ایسی کہ بس دعا کے لیے ہاتھ اڑ جائیں، اپنے محسنین سے ایسی محبت کہ باعث کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی محبت قائم رہی۔ اس کا بچپن حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے زیر تربیت گزرا۔ اس کی زندگی میں جھانکیں تو کئی وہ صفات ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش بھی کریں تو وہ سنور جائے۔ مولوی جلال الدین شماس کی وہ صفات ہیں جو قابل رشک بھی ہیں اور قابل تقلید بھی۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ یہی شعبہ حفظ سے قرآن مجید کی تکمیل اور عالمیت کی سند بھی جامعہ ہی سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کیا، جہاں سے اپنے وطن واپسی کے بعد تعلیمی سرگرمیوں ہی سے جڑا رہا اور اپنے مادر علمی جامعہ اسلامیہ کی تمام سرگرمیوں اور وہاں کے اساتذہ سے تعلق بدستور جاری رہا۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ کے ایک ہونہار طالب علم کی حیثیت سے وہ رہے، جب تک وہ یہاں رہے ایک مطیع فرمانبردار سعادت مند طالب علم کی حیثیت سے رہے۔ ماشاءاللہ مختلف کاموں میں اور دعوتی اور علمی کاموں میں، خاص طور سے قرآن شریف کی خدمت کے تعلق سے وہ مختلف اداروں سے منسلک ہو گئے۔ طور پر تین باتیں ہم نے جو زیادہ طور پر ان کی محسوس کی اور سمجھتا ہوں اسی حیثیت سے، اسی بنا پر وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوئے۔ ایک تو اللہ کے کلام سے ان کو آخری درجے کا عشق تھا، محبت تھی، اور وہ خود چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر قرآن کی دعوت کو، قرآن کے پیغام کو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرے۔ ہمارے یہاں رمضان مبارک میں حفاظ کے لیے الگ سے کلاس لگتے ہیں۔ ابھی معلوم ہوا وہ کئی سالوں سے مستقل طور پر خود سے یہاں آ کر کے طلباء کا قرآن شریف سنتے تھے، اپنا قرآن ان کو سناتے تھے، ان کا معمول تھا۔ شہر میں بھی جامعہ مسجد کے احاطے میں الحمدللہ کئی طلباء کو قرآن شریف سکھانے کا اور دوسرے اداروں سے جڑ کر کے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا ان کو جذبہ تھا۔ قرآن ہی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو یہ مقام اور یہ رتبہ دیا۔ مولوی شماس اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور بار بار ان کی مغفرت کرے۔ اپنے پیچھے ایسے نقوش چھوڑ گئے جس کی وجہ سے ان کے ساتھی، ان کے اساتذہ اور ان کے متعلقین سب ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جو اللہ کے لیے مطلوب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق شدہ ہوتے ہیں، جن کو موفق من اللہ کہتے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو نوجوان نسلوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس لیے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے نمونہ بنتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنا نمونہ بناتے ہیں۔
تو شماس ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ بہت ہی مختصر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد جو ان کی مقبولیت لوگوں کے دلوں کے اندر ظاہر کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع ہی سے اپنے ساتھیوں میں جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے، چاہے وہ اساتذہ کے ساتھ محبت سے ملنا ہو، یا پڑھائی کے اندر محنت کرنا ہو، یا پھر اسی طرح سے دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہو، ہر بات میں ان کا طریقہ دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے طلباء کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے طلباء اس طرح سے اپنے طالب علمی کے زمانے ہی سے سعادت مندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ ان کے لیے نہایت مفید ہوگا۔ تو عزیزی جو شماس مرحوم، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، مجھ سے بھی ان کا ایک تعلق تھا، جو تعلق میں نے ان کے اندر بعض صفات کو دیکھا۔ سب سے پہلے فرما برداری اور تابع داری، اپنے بڑوں کے ساتھ حد درجے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اس کی اتنی مختصر زندگی جو ابھی 22ویں یا 21ویں سال ہی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گوناگوں صلاحیتیں رکھی تھیں۔ 2 دن کے تعزیتی جلسوں کے اندر اس کے بارے میں جو باتیں سننے میں آئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس معاشرے میں ایک بڑے عالم اور بڑی شخصیت کی حیثیت سے اس نے گویا کہ اپنا نام کیا ہے۔ میں صرف ایک بات ان کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے ان کو ابتدائی زمانے طالب علمی کے ابتدائی مرحلے میں ان کو دیکھا، وہ انتہائی ہونہار طالب علم تھے، اپنے درجے کے ممتاز طلباء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ طلباء جو ان کے جو کمپٹیٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کبھی کبھی نوک جھوک ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ مرحوم شماس کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر خواہانہ تعلق رکھتے تھے، کبھی حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی چیزیں ان میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ ان کے آخری زندگی میں ان کے دن بھر کا جو نظام الاوقات تھا وہ غیر معمولی تھا، اور یہ نظام الاوقات ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا انسان تھا۔ میں آپ کو صرف اس کے نظام الاوقات کی جھلکیاں سناتا ہوں کہ دن بھر اس کا کیا شیڈول تھا اور کیا معمولات تھے، جس کے ذریعے اس کی زندگی کا صحیح رخ اور صحیح آئینہ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ فجر کی نماز امامت کی، اس کے بعد قرآن مجید کا درس دیا، اس کے بعد بچوں کو پڑھایا، ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد صبح 8 ساڑھے 8 بجے لرن قرآن کے دفتر میں پہنچ گئے، جہاں آن لائن قرآن کا درس، قرآن کو سکھایا جاتا ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، آن لائن قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوپہر اذان تک تقریباً وہاں رہتے، دوپہر سے عصر تک کا وقت قیلولے کا تھا، عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت والد صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے، مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت قرآن مجید سنتے تھے، اور پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے صبح سے لے کر شام تک اس کی زندگی کا یہی مشن تھا کہ دین زندہ ہو۔ گویا کہ اقبال کی زبانی وہ یہ کہہ رہا تھا اور ہمیں یہ دعوت دے گیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ادارہ لرن قرآن میں بحیثیت استاد اپنی خدمات انجام دے کر 80 سے زائد ممالک کے افراد کو آن لائن قرآن مجید کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ ہمارے ساتھ رابطہ جامعہ سے فراغت کے بعد جب وہ اپنی
बीमारी की वजह से वापस उनका शहर आना हुआ, भटकल आना हुआ, तो फ़ौरन हमारी एक टीम उनसे मुलाकात की और उनके सामने अल्लाह कुरान के मुतालिक चंद जिम्मेदारियाँ रखी। तो अल्लाह के फजल से उन्होंने मशवरे के बाद फ़ौरन कबूल किया और अपने काम में जुड़े रहे। नवायती मानी कुरान रिकॉर्डिंग का सिलसिला भी जारी है, तो उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा ताउन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 पारे उन्होंने ख़ुद रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ नाहियतों से मुख्तलिफ़ जिहातों के ज़रिए से उन्होंने खिदमत अंजाम दी। एक तो ये कि उन्होंने हमारा जो कुरानी क्विज़ सिलसिला है उसका जो रोज़मर्रा जो जवाबात का सिलसिला है 1 महीने तक वो ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे रखी। दूसरे हमारे यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ ममालिक के तलबा पढ़ते हैं दुनिया भर के, उनको कुरान पाक की तालीम देना, उनके कुरान की तस्हीह कराना, उन्होंने वो भी खिदमत अंजाम दी। इसी तरह से तीसरा हमारा जो नवायती मानी कुरानिक रिकॉर्डिंग है उसके लिए भी उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। इसी तरह से हमारे यहाँ पर कॉलेज के तलबा के लिए वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ़ क्लासेस चलते हैं, उनके 2 रोज़ा सह रोज़ा वर्कशॉप मुनाक़िद किए जाते हैं। इसके लिए भी मुख्तलिफ़ महल्ले के नौजवानों को, रिश्तेदारों को इनसे जोड़ना और इन क्लासेस में उनको शरीक कराना, ये भी मरहूम का जो है एक मुस्तकिल मशगला रहा। तो लिहाजा चूँकि अभी छुट्टियाँ भी जो है तलबा की चल रही है, तो लिहाजा हम इस चैनल के माध्यम से हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि अब भी हमारे यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, तो लिहाजा जो तलबा अपने छुट्टियों के अवकात को गनीमत बनाना चाहते हैं और मुफीद बनाना चाहते हैं, उसके लिए सुनहरा मौका है कि वो हमारे लन कुरान के ज़िम्मेदारान से राबिता करें। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ भटकल से जुड़कर हिफ्ज़ कुरान के इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों में हमेशा अपनी फ़िक्रमंदी का सबूत दिया। इस शम्मास के अंदर हमने देखा जब भी कोई भी काम उसको बताया गया उसने कभी ना नहीं कहा। ख़ास करके अभी हाल में आपको मालूम है हमारे जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में उस अल्लाह के बंदे ने इतनी खिदमत की, कोई भी खिदमत उसको हम कहते फ़ौरन हाँ, कभी पीछे नहीं हटा। यहाँ तक कि हमें मालूम हुआ कि रात के 1 बजे तक वो चंद बच्चों को लेकर पोस्टर लगाना और फिर क्या कहते हैं बैनर लगाना और बहुत सी दूसरी चीज़ें, यहाँ तक कि वो रिपोर्टिंग हम समझते हैं उस वक्त से आज तक जितनी रिपोर्टें आई हैं, हमें सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सब रिपोर्टें तैयार उसने की। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम हाफिज़ शम्मास अल्लाह के बार मग़फ़िरत फरमाए जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के एक अहम कारकुन थे, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हर मौके पर हिस्सा लिया। ख़ासकर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ का जो भी प्रोग्राम होता था, चाहे स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो या भटकल के ख़ास ताल्लुक़ के एतबार से अगर प्रोग्राम हो, हर मौके पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हमने उनकी ज़िंदगी को देखा है और उनकी ज़िंदगी को हमने अच्छी तरह से बहुत करीब से देखा है। जब भी कोई काम की ज़िम्मेदारी उनको दी जाती या कोई उनसे बात पूछी जाती, अदब व एहतराम के साथ, पूरे एहसास ज़िम्मेदारी के साथ वो अपनी तमाम बातों को अंजाम देते थे। और ये उनका इस दुनिया से चला जाना और इतनी कम उम्र में चला जाना, ये हम सबों के लिए वाकई दुख और तकलीफ़ के बाइस है। इदारा अदब अतफ़ाल से जुड़कर नई नस्ल की दीनी खतूत पर की जाने वाली तमाम तरबियती प्रोग्रामों में अपना वाफिर हिस्सा लगाया। सूरत इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब जिनके देखने को आँखें तरसतियाँ हैं। मरहूम मौलाना शम्मास साहब हमारे इदारे अदब अतफ़ाल के अहम रुकन थे और तन मन धन से शुरू दिन से हमारे शरीके कार थे और हर तरह से हमारा ताउन करते थे, इदारे का ताउन करते थे। पूरे अपने महल्ले के साथ आसपास के अतराफ़ के महल्ले में फूल की खुशबू को आम करने में आपका बहुत ही अहम रोल रहा है और बच्चों में खुसूसन उसकी तशहीर करना, ये उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया था। और जिस तरह से कम मुद्दत में उन्होंने जो फूल के लिए इदारा अदब अतफ़ाल के लिए काम किया, वो इदारा अदब अतफ़ाल की तारीख़ में सुनहरे हुरूफ़ों में जो है लिखा जाएगा और हमेशा उनको हमारी आने वाली नस्लें और आज की नस्ल इंशाअल्लाह याद रखेगी।
اپنے محلے کے سنشائن اسپورٹس سینٹر کے تمام فلاحی کاموں میں اپنا بھرپور تعاون پیش کیا. امامت کے فرائض کی انجام دہی سے لوگوں کی اصلاح کی فکر کی اور نوجوانوں سے تعلقات قائم کر کے ان کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی. ساتھ ہی ساتھ شبینہ مکتب میں چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تصحیح کا جذبہ، ان سب کے باوجود اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ قبل بیدار ہونے کا معمول، تہجد کی پابندی، نماز کے لیے جانے کے دوران اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو جگاتے ہوئے جانا اور اس دوران ضعیف حضرات کو مسجد تک چھوڑنا اس کی زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکا تھا. مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل سے وابستہ رہ کر اپنی دعوتی مزاج کا ثبوت پیش کیا. نوجوان عالم دین اور ابھرتے ایک نامور عالم مولانا شماس گولٹے جامع ندوی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم نے ان کی جنازے میں شرکت کی اور بالخصوص کل جامع مسجد میں جمیعت الحفاظ کی طرف سے ہونے والے تعزیتی جلسے میں جانے کا موقع ملا تو یقین نہیں آ رہا تھا کسی تازہ فارغ ہونے والے عالم دین کا یہ جنازہ یا ان کا تعزیتی جلسہ ہے. اتنا بڑا مجمع میں سمجھتا ہوں اس عمر کے کسی نوجوان کے جنازے میں نہیں تھا، اور اتنا بڑا مجمع کم از کم مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھٹکل کی تاریخ میں جامع مسجد یا کسی اور جگہ پر تعزیتی جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں کسی نے شرکت نہیں کی. اور اس کے بعد ان کی خصوصیات، ان کے کمالات اور ان کی صفات، رؤوف صاحب حمیدہ کے تعلق سے جو باتیں ہمارے مختلف علماء کی زبان سے سننے کو ملی، میں یہی کہہ سکتا تھا کہ ہماری زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان کی طرح بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا کر اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نصیحت لیتے ہوئے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو شماس کی طرح دعوت کے میدان میں، دین کے میدان میں سرگرم عمل رکھنا چاہتی ہے حکمت الہی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے نقش قدم پر چل کر ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دعوتی خدمات کے جذبے سے سرگرم عمل ہو کر انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہماری قوم اور ملت کا نام روشن کرے گی. میں بالخصوص مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی کی طرف سے، جس کے وہ بہت ہی سرگرم رکن تھے اور انتقال سے قریب بھی انہوں نے ہمارے اسلامیات کے امتحانات میں مقامی پرچوں کی جانچ میں سب سے زیادہ حصہ لیا. اور مجھے کل ہی مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے اور مولانا منصور صاحب نے، ہمارے اکیڈمی کے رفقا نے بتایا کہ ان کے انتقال سے پہلے ہی ہمارے اسٹاف نے یہ طے کر دیا تھا کہ سب سے زیادہ پرچے چیک کرنے کی وجہ سے ان کو اکیڈمی کی طرف سے خصوصی انعام دیا جانے والا ہے. ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ مقدرات سے ہوتا ہے، اور قضاء و قدر کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو انسان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. اس کے بعد بھی جب بندہ آتا ہے دنیا میں تو اس کے ماں کے پیٹ میں ہی سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، وہ کب مرے گا، کتنا رہے گا. یہ سب کچھ بندے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں بندے کے متعلق لکھا جاتا ہے. مرحوم مولوی جلال الدین شماس کے والد جناب اعجاز گولٹے صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ہیرا ان کے گھر میں موجود تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ انہیں پہچان نہیں سکے. انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق کچھ اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا. شماس واقعتاً اپنی ماں کا فرمانبردار تھا اور میرے ہر کام میں میرا ساتھ دیتا تھا، اور اپنے اوقات کا پابند، نمازوں کا اہتمام، گھر کے کاموں کا پورا خیال رکھتا تھا، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرتا تھا، ساتھ ساتھ پورے محلے کی خبرداری لیا کرتا تھا. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے.
ان کے انتقال کی خبر نے اہلیان بھٹکل کو رنجیدہ اور مغموم کر دیا۔ جنازے میں ہزاروں کا ہجوم عند اللہ اس کی مقبولیت کی علامت ہے۔ تدفین کے بعد تعزیتی اجلاس کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بھٹکل نے اپنے ایک بزرگ کو کھو دیا ہو۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جاتے جاتے ایسا داغ مفارقت دے جائے گا۔ زبان طالب علمی ہی سے قرآن کریم سے شغف اس کی زندگی کے آخری رمق تک بھی باقی رہا۔ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے اس نوجوان نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ علماء اور اکابرین بھی اس جیسی زندگی کے لیے خدا سے دستراز ہو گئے۔ جوانی میں اس کی موت نے ہر عمر کے افراد میں دینی غیرت و حمیت کو ابھارا۔ اس کی مقصد زندگی کو لے کر اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے نوجوانوں کے دل دستک دے رہے ہیں اور گویا زمان حال سے انہیں وداع کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں کہ ہاں، ہم تیرے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ہر گھر سے اب ایک شماس اٹھ کھڑا ہوگا۔ تیرے جانے سے تیری امنگیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اسے جلا دینے کی ہم بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔